السلام علیکم عثمان. عربک ورڈ ہے الزمر. تو اس کے معنی سے ریلیٹڈ تھوڑا سا بات کر لیں گے. یہ قرآن مجید کی 39ویں سورت کا نام بھی ہے. المعانی ڈکشنری میں ہے زمر یعنی گروہ در گروہ. مختار السیاح زرازی میں ہے کہ الزمرہ جماعت کو کہتے ہیں اور الزمر اس کی جمع ہے کئی جماعتوں کو کہتے ہیں. مفردات فی غریب القرآن زراغب الاصفہانی میں ہے کہ زمر زمرہ کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے چھوٹا گروہ یا جماعت. المحکم والمحیط الاعظم از ابن سیدہ الاندلسی میں ہے کہ الزمرہ لوگوں کے گروہ یا دستے کو کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ جماعت ہے جو ٹولیوں کی صورت میں بکھری ہوئی یعنی الگ الگ ہو. المعجم العربی الانجلیزی از ایڈورڈ ولیم لین میں ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جاءوا زمرہ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعت در جماعت منتشر ہوتے ہوئے ایک کے بعد ایک آئے. عربک تنویر تفسیر میں ہے کہ الزمر زمرہ کی جمع ہے اور زمرہ کا مطلب ہے اس فوج یا قوم کا گروہ جو کسی دوسرے گروہ کے پیچھے چلا ہو. اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ لوگوں کی ایک زمرہ گزری جب تک کہ وہ کسی دوسری زمرہ کے پیچھے نہ چلا ہو. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایک مقید محدود چیز سے منسلک ہے. تفسیر سعدی میں ہے کہ گروہ در گروہ لائے جائیں گے اور ہر گروہ زمرہ کے ساتھ وہ گروہ ہوگا جو اس کے اعمال کے مطابق ہو اور اس کی کوشش اور محنت سے ہم آہنگ ہو. تاج العروس از مرتضیٰ زبیدی میں ہے کہ الزمرہ بعض علماء کے نزدیک الزمرہ ورڈ جو ہے یہ الزمر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آواز، کیونکہ کوئی بھی جماعت انسانی جماعت آواز یا شور سے خالی نہیں ہوتی اور اسے مختصر جماعت یا چھوٹے گروہ سے بھی ریلیٹ کیا گیا ہے کیونکہ عربوں کے ہاں ایک قول ہے کہ شاتٌ ضمیرۃ یعنی ایسی بکری جس کے بال کم ہوں، تو کم بالوں کی نسبت سے اس کو قلیل جماعت سے بھی ریلیٹ کیا گیا. تو خلاصہ یہ کہ لفظ زمر زمرہ کی جمع ہے جس سے مراد لوگ یا جماعتیں ہیں جو گروہ در گروہ ایک دوسرے کے پیچھے یا الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں آتی ہوں. تفسیری اعتبار سے دیکھیں تو اس سے مراد محض ایک جماعت نہیں بلکہ ایسی جماعتیں ہیں جو ترتیب یا اعمال کی مماثلت سے ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہیں، جیسے کہ قیامت کے مناظر میں گروہ در گروہ پیش ہونا ہے. لغوی اعتبار سے دیکھیں تو بعض علماء نے بعض ایکسپرٹس نے اس لفظ کو آواز یا شور سے بھی جوڑا ہے اور بعض نے اسے کمی یعنی قلیل اور تھوڑی جماعت سے بھی جوڑا ہے، جو کہ اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی انسانی جماعت شور سے خالی نہیں ہوتی یا یہ کہ وہ ایک چھوٹا گروہ ہوتا ہے.